بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا دوسرا مرحلہ، 200 فلسطینی، 4 اسرائیلی خواتین فوجی رہا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت دوسرے مرحلے میں مزید قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مغربی کنارے کے شہر رواللہ پہنچنے پر رہا فلسطینیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حماس نے بھی 4 خواتین اسرائیلی فوجیوں کو رہا کر دیا۔ انہیں ہلال احمر کے حوالے کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت غزہ سے ہر یرغمالی کی رہائی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان سے فوج نہ نکالنے کا فیصلہ۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی متعدد بار خلاف ورزیوں کے دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی تعیناتی برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے معاہدے پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق اسرائیلی فوج کا انخلاء علاقے میں لبنانی فوج کی تعیناتی اور معاہدے پر عمل درآمد پر منحصر ہے۔ معاہدے کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقے سے پیر کی صبح 4 بجے تک حزب اللہ جنگجو اور اسرائیلی فوج کا انخلاء ہونا ہے اور لبنانی فوج کی تعیناتی ہونی ہے۔ اقوام متحدہ کا یمن کے حوثیوں سے متعلق بڑا فیصلہ۔ اقوام متحدہ نے یمن میں حوثیوں کے زیر اثر علاقوں میں اپنی تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کے دارالحکومت سینا سے اقوام متحدہ اسٹاف کو حراست میں لیے جانے کے باعث حوثی علاقوں میں اپنی تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور اسٹاف کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے حوثیوں کے زیر اثر علاقے میں اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روک رہی ہے۔ حماس۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے دہشت گرد اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر جان بوجھ کر عمل درآمد میں تاخیر کر رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ترجمان حماس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روک رہی ہے۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ کا ذمہ دار اسرائیل ہوگا۔ حماس نے بتایا ہے کہ اعلیٰ سطح وفد قاہرہ کے سرکاری دورے پر بھیج رہے ہیں جو مصر پہنچنے والے 70 قیدیوں کو موصول کرے گا۔ وفد کی مصری حکام سے جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات چیت ہوگی، جبکہ 70 قیدیوں کو مصر سے ترکیہ، تیونس اور الجزائر بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی شہری یرغمالیوں کی واپسی کے لیے نیتنیاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے نیتنیاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی واپسی تک ہم نہیں رکیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں وزارت دفاع کے سامنے اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کی قید سے یرغمالیوں کو واپس لانے کے مطالبات کیے۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا۔ خیال رہے کہ حماس نے غزہ جنگ بندی پر عمل درآمد کرتے ہوئے مزید 4 یرغمالی خواتین کو ہلال احمر کے حوالے کیا ہے۔ امریکہ کی طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کی دھمکی۔ امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں امریکی شہریوں کو قید کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے نئے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹویٹر پر لکھا کہ طالبان کی قید میں امریکیوں کی تعداد اندازوں سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنا ہوگی۔ یہ قیمت اسامہ بن لادن پر رکھی گئی رقموں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ حماس سے رہائی کے ساتھ تحفے بھی ملنے پر اسرائیلی خواتین خوش دکھائی دیں۔ حماس نے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرتے وقت انہیں تحائف بھی دیے۔ خواتین نے القسام بریگیڈ کا شکریہ ادا کیا اور خوش دکھائی دیں۔ حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی، جس میں انہیں تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران اسرائیلی خواتین گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی خوش و خرم دکھائی دیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ جمعرات کے روز 538 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سینکڑوں افراد کو فوجی طیاروں کے ذریعے ملک بدر کر دیا گیا۔ دفاعی حکام کے مطابق فوجی طیارے گواتمالا روانہ کیے گئے، جنہوں نے 265 افراد کو ڈیپورٹ کیا۔ پہلا طیارہ ریاست ٹیکساس کے شہر ایل پاسو سے 80 افراد کے ساتھ روانہ ہوا، جبکہ دوسرا طیارہ ٹیکسن سے روانہ ہوا جس میں 80 افراد سوار تھے، جبکہ تیسرا طیارہ دوبارہ ریاست ٹیکساس سے ایل پاسو روانہ ہوا جس میں مزید 105 افراد موجود تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بائیڈن کے احکامات واپس لے کر اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بم فراہم کرنے کا حکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سبکدوش صدر جو بائیڈن کے احکامات واپس لے کر اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ بم فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ سابق صدر جو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی پر عائد کردہ پابندی فوری طور پر ختم کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات ہفتے کو بتائی، جبکہ ان کی جانب سے اس اقدام کی پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی۔ کرد حکام نے شامی قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے کرد اتھارٹی کے زیر انتظام علاقے میں قائم الہول کیمپ کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اس کیمپ سے رہائی کی تیاری جاری ہے۔ کردش حکام نے الہول کیمپ سے متعلق ڈائریکٹر نے کہا کہ داعش سے جڑے قیدیوں کو رکھنے کے لیے شمال مشرق میں قائم الہول کیمپ سے پہلی بار شام کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیے جانے والے افراد کی رہائی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اینان کا کہنا تھا کہ یہ کوششیں بشار الاسد کے اقتدار کے مکمل خاتمے کے بعد شروع کی گئیں۔ ڈائریکٹر کے مطابق 68 خاندانوں کو رضاکارانہ طور پر رہا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو عظیم شخص قرار دے دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو عظیم شخص قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیوس کانفرنس میں خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ایک عظیم شخص ہیں جن کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج اخباروں میں رپورٹ ہوا کہ سعودی عرب آنے والے وقت میں امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ امریکہ میں سرمایہ کاری کا حجم $1000 ارب تک پہنچانے کے امکان پر بات کروں گا۔ یوکرینی صدر فرشتہ نہیں، انہیں روس سے ڈیل کر لینی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زیلنسکی فرشتہ نہیں، انہیں روس سے ڈیل کر لینی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن امریکی صدر کو ورگلانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر پوٹن نے کہا تھا کہ یوکرین کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ چین میں زمین پر مصنوعی سیارے کا کامیاب تجربہ۔ چینی سائنسدانوں نے 18 منٹ تک پلازما کا درجہ حرارت 10 کروڑ ڈگری سیلسیس تک برقرار رکھ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ سائنسدانوں نے یہ کارنامہ مصنوعی سورج کے ہلائے جانے والے نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر کو استعمال کرتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ امریکی صدر کا دوبارہ WHO میں شمولیت پر غور کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ عالمی ادارہ صحت میں شمولیت پر غور کرنے کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ پیٹ ہیگزیت نے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پیٹ ہیگزیت سے وزیر دفاع کا حلف لیا۔ یاد رہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت فاکس نیوز کے مشہور میزبان بھی ہیں۔ بطور فوجی افسر بھی عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پیٹ ہیگزیت منیسوٹا سے 2012 میں سینیٹ کا الیکشن جیت کر رکن کانگریس رہے۔ امریکی وزیر دفاع کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ بارش سے بجھنے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں سے درخت گرنے، موسلادھار بارش سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے میدانی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے پیدا ہونے کی بھی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 بڑے فیڈرل اداروں کے انسپیکٹرز جنرل ہٹا دیے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن انسپیکٹر جنرل کو فارغ کیا، ان میں سے محکمہ دفاع، محکمہ خارجہ اور ٹرانسپورٹیشن کے انسپیکٹر جنرل شامل ہیں۔ انسپیکٹر جنرل کو ہٹانے کے لیے کانگریس کو 30 روزہ نوٹس کی شرائط پوری نہیں کی گئی۔ قانون کے مطابق سینٹ سے توثیق شدہ افراد کو ہٹانے کے لیے نوٹس دینا ضروری تھا۔ سوڈان میں سعودی ہسپتال پر ڈرون حملہ، 67 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ افریقی ملک سوڈان کے علاقے دافر میں الفا شہر کے سعودی ہسپتال پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 67 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملے میں ہسپتال کی ایمرجنسی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔